تو جو بلال صاحب سے 3 مہینے نہیں سیکھے گا، کیونکہ ہم نے اسکول میں شاید 5 کی 6 دن ان سے سیکھا تھا، یا ہمیں وہاں ٹیچرز کو پڑھاتے تھے، تھوڑی ٹریننگ دیتے تھے، جو ہم ان 5 دنوں میں ہم ٹیچرز نے وہاں پہ سیکھا. اور میں کمپیئر کرتا ہوں کہ جو بچہ 3 مہینے اس سے سیکھے گا تو وہ کتنا آگے جا سکتا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے اگر آپ 3 مہینے میں 3 لاکھ بھی اس کو پے کرو گے وہ بھی کام ہے. اب جو انہوں نے فیس سٹرکچر رکھا ہے میرے خیال سے یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہیٹنگ چارجز اور مارکرز کے ان کے خرچ ہوگی اور کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی الذی علم بالقلم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ہمارا اسلام جو ہے اس کی شروعات بھی اقرا سے ہی ہوئی ہے، پڑھنے سے ہی ہوئی ہے، ٹھیک. اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں یہاں پہ آیا تھا تو اس سمے بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک ہی بات بتائی تھی کہ دس از دا بگننگ، یہ بھی شروعات ہے. آپ لوگوں کو یہاں پہ نہیں رکنا ہے. آپ لوگوں نے یہاں پہ سپوز کسی نے فرسٹ پوزیشن لی، کسی نے سیکنڈ پوزیشن، کوئی ٹاپر رہا تو آپ کہو گے کہ بس میرا کام ہو گیا. ابھی یہ آپ لوگوں کی شروعات ہے. آپ ایسا سمجھو کہ جیسے اسکول میں آپ لوگوں کا ایڈمیشن KG کلاس میں ہوتا ہے، اس کے بعد آگے ہمیں جانا ہوتا ہے. تو دس از دا بگننگ، اور آگے جا کے آپ کو ابھی ساری دنیا دیکھنی ہے. اور یہ جو اکیڈمی ہے یہاں پہ جب میں آیا میں نے دیکھا بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی مورلٹی بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو سکھائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو مقصد ہے اس انگلش اکیڈمی کا وہ بھی اپنا پورا کر رہے ہیں. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ جب میں نے دیکھا کہ 4th اسٹینڈرڈ کے بچے ہیں، کیونکہ میں چاہتا تھا جب یہ تینوں کھڑے ہو گئے کہ یہی ونر بنے. لیکن میں دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلی ونر یہ بچے ہیں، کیونکہ ایسے بچوں سے کمپیٹ کرنا جو 10th اسٹینڈرڈ کے ہیں یا 11th اسٹینڈرڈ کے ہیں، اور ایک 4th کے بچے ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی 3 ٹاپرز میں آ گئی. تو یہ ایک کوشش ہے. جب یہ بچی ایسی کوشش کر رہے ہیں تو آگے جا کے یہ انشاءاللہ کتنا آگے جا سکتے ہیں. اور دوسری بات، ہم جیسے نعیم سر نے بھی کہا، یہاں پہ کشمیر میں لوگوں کو ذہن میں ایک بات یہ بیٹھی ہے کہ اب اگر ہم کسی کے سامنے انگلش بولیں گے، ٹھیک ہے، انگلش میں ہم بات کریں گے تو ہماری ووکیبلری ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ میرے پاس وہ ورڈز نہیں ہے کہ میں آگے جا کے وہ ایکسپریس کروں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم گرامیٹیکلی ٹھیک بولنا چاہتے ہیں کہ میرا گرامر شاید ٹھیک نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ چھوڑو، جسٹ ٹرائی ٹو اسپیک. اگر آپ اپنے گھر میں ہو، گھر میں ٹرائی کرو، یا اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ ہو اس کے ساتھ کوشش کرو بولنے کی. جب آپ لوگ ان جگہوں پہ بولنے کی کوشش کرو گے جہاں پہ آپ شاید محسوس نہیں کرو گے تو آپ کہیں پہ بھی پھر بول سکتے ہو. سب سے پہلی بات آپ میں کانفیڈنس آنا چاہیے کہ جب ایک بچے میں کانفیڈنس آتا ہے تب جا کے وہ کہیں پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک. اور دوسری بات، ہمارے کشمیر میں اور ایک پرابلم ہے پیسوں کی. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں سپوز کہیں پہ لکھا ہوتا ہے وی آر آفرنگ کورسز فار دس مچ آف اماؤنٹ، تو ہم پہلے پیسوں کو گننا شروع کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہے، ٹھیک. اور سیم میں بھی کسی کے ذہن میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سپوز ہم اس لرنرز اکیڈمی میں آ گئے، انہوں نے ہم سے پیسہ لیا، ہم نے شاید کچھ نہیں سیکھا. اس میں جو بھی بچہ یہاں پہ سپوز 3 مہینے پڑھا ہوگا، تو کیونکہ میں بھی بلال صاحب کے ساتھ بہت سمے رہا ہوں، تو جو بلال صاحب سے 3 مہینے نہیں سیکھے گا، کیونکہ ہم نے اسکول میں شاید 5 کی 6 دن ان سے سیکھا تھا، یا ہمیں وہاں ٹیچرز کو پڑھاتے تھے، تھوڑی ٹریننگ دیتے تھے، جو ہم ان 5 دنوں میں ہم ٹیچرز نے وہاں پہ سیکھا. اور میں کمپیئر کرتا ہوں کہ جو بچہ 3 مہینے اس سے سیکھے گا تو وہ کتنا آگے جا سکتا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے اگر آپ 3 مہینے میں 3 لاکھ بھی اس کو پے کرو گے وہ بھی کام ہے. اب جو انہوں نے فیس سٹرکچر رکھا ہے میرے خیال سے یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہیٹنگ چارجز اور مارکرز کے ان کے خرچ ہوگی اور کچھ